جمعہ میں آج کے ہمارے دور میں جو چیزیں ہوتی جس کو سمجھنے کی اور تبدیلی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے. پہلی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے ممبر سے نیچے جمعہ کے دن خطبہ نہیں دیا، جس طرح سے ہمارے مساجد میں آج ہوتا ہے. ممبر سے نیچے خطبہ ہوتا ہے اردو میں یا لوکل لینگویجز میں الگ الگ علاقوں میں ہوتا ہے. پھر ممبر پہ کھڑے کے 2 خطبے ہوتے اور ایک اذان ہوتی، پھر 2 خطبے ہوتے. یہ درست نہیں. اگر کسی شخص کو خطبہ دینا ہی ہے جمعہ کے دن، ممبر پہ کھڑا ہو کر ہی پہلے خطبے کے اندر عربی کے بعد اردو میں جو بولنا ہے بول دے، پھر بیٹھ کر اٹھے اور دوسرا خطبہ پورا عربی میں کر دے اور ختم کر دے بات کو. لیکن ہمارے پاس سنت کی مخالفت ایک نیچے چیئر پہ بیٹھ کر یا بازو کھڑے ہو کر ہوتا ہے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر خطیب ممبر پر چڑھتا ہے، پھر 2 خطبے یہاں ہوتے ہیں، ٹوٹل 3 ہو گئے. اب تو یہ درست نہیں ہے. یہی ہونا چاہیے، ممبر پہ ہی دیجیے اردو میں. بہت سے لوگ کچھ مسجدوں میں جاتے ہیں جہاں اردو میں خطبہ آتا ہے ممبر پہ تو وہ پریشان آتے ہیں، یہ کیا ہو رہا، یہ کون سے فرقے کی مسجد آ گئی، ارے قادیانی تو نہیں تھے یہ، ارے فلاں تو نہیں تھے. میرے بھائی آپ سنت کو سمجھ نہیں رہے، اس لیے اتنے غلط فہمی میں آپ ملوث ہیں. آج سمجھیے دین اور اسلام کو، اس کی وسعت کو، اس کی حقیقتوں کو، اس کی سنتوں کو جو نبی نے بتائی. سنت چھوڑ دیا، بدعت کو اتنا دیکھ لیا کہ سنت بدعت لگتی ہے اور بدعت سنت لگتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو وہیں ہونا چاہیے اوپر ہی 2 خطبے. پھر چاہے اردو دینا تھا پہلے خطبے میں جتنا اردو ایڈ کرنا ہے کیجیے. ضروری چیزیں جو ہے حمد و ثنا اللہ کی اور درود وہ عربی میں ہوں گا، اس کے بعد اردو میں بولیے. پھر دوسرا خطبہ حمد و ثنا اور درود وہ آپ جو ہے عربی میں بولیے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن نیچے دینا پھر کھڑا ہونا درست نہیں. اسی طرح بس ایک چیز یہ ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے نماز میں تو اس کو نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا، خطبے کے اندر ہے تو یہ درست نہیں. اور بعد میں الگ سے ٹائم دیتے ہیں، وہ پڑھ سکتا ہے چاہے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر وہ جو ہے بیٹھ سکتا ہے. ٹھیک. اسی طرح ایک چیز جس کو بہت غلط فہمی کی بنیاد بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مسجدوں میں جمعے کی اذان 1 ہوتی، کچھ مسجدوں میں جمعے کی 2 ہوتی، تو وہ ایک والی کو کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ جو ہے خلفاء راشدین کو نہیں مانتے، یہ 2 اذان نہیں دیتے، اور ہم خلفاء راشدین کو مانتے ہیں، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں 2 اذانیں دیتے ہیں. اب یہ 2 اذانوں کا کیا مسئلہ ہے بتا دیتا ہوں، وضاحت کر دیتا ہوں. ہوا یوں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جس نے جمعہ کے دن دکان کھولی رکھی تھی، اور جمعہ کے دن دکان کھولی رکھنا یہ حرام تھا، اور اسلامی حکومت میں یہ سزا ہوتی ہے، اس کا لائسنس کینسل ہوتا ہے، جو کچھ اس کو پنشمنٹ ہوتی ہے. تو وہ پکڑا گیا، گرفتار کیا کہ امیر المومنین جو ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا. آپ نے کہا کیا بات ہے، تو نے جمعہ کے دن جو ہے دکان کھولی رکھی. ٹھیک. تو کہا امیر المومنین میں نے جمعہ کے دن نہیں، بلکہ اس کا یہ دوسرا وقت ہے ایک روایت میں، دوسری بار اس نے پکڑا گیا تو امیر المومنین کے سامنے کیس پیش کیا گیا. آپ نے کہا کیا بات ہے، تو پہلے بھی پکڑا گیا دوسری بار بھی پکڑا گیا. تو کہا امیر المومنین مجھے جمعہ کی اذان سنے ہی نہیں آئی جو میں آ کر نماز نہیں ملتا. آپ نے کہا واقعی میں؟ آپ نے ایک شخص کو بھیجا، جب اذان ہوئی تو وہاں وہ شخص کھڑا ہوا، دیکھا ارے ہاں اذان کی آواز نہیں آتی، چونکہ مدینہ بڑھ چکا تھا، سٹی بڑھ چکا تھا، اور وہ اتنا دور تھا، اس کی دکان اتنی دور تھی کہ وہاں اذان کی آواز نہیں آ رہی تھی. آپ نے کہا یہ تو مسئلہ ہے. پھر آپ نے کہا کہ اچھا ایک کام کریں گے، ایک بروج وہاں ہم بنائیں گے، مطلب مدینہ کے اندر ایک مسجد نبوی میں ہے سمجھو ایک جگہ اذان، اور ایک بروج مسجد مطلب مدینہ کے اینڈ پہ بنائیں گے ایک، تاکہ ایک اذان یہاں سے ہوں گی جو کہ عام اذان ہوں گی. اس کے بعد جب خطیب خطبے کے لیے چڑھ رہا ہوں گا، مطلب خلیفہ آپ خود عثمان ابن عفان چڑھتے ہیں، جب میں چڑھ رہا ہوں گا تو میرے چڑھنے سے پہلے اشارہ ہوں گا اور ایک اذان وہاں دی جائیں گی شہر کے وہ اینڈ پر، تاکہ وہاں والے بھی سن لے کہ خطیب آ چکا ہے، دکانیں بند کرنا ہے، تاکہ عذر نہ رہے. یہ بات تجویز سب کو پسند آئی، اور اس زمانے کے بعد سے پھر کتنی اذانیں شروع ہو گئی؟ 2 اذانیں. اب کچھ مسجدوں میں 2 اذانیں نہیں ہوتی، لوگ کیا بولتے ہیں ہاں یہ خلفاء راشدین کو نہیں مانتے ہیں. میرے بھائی کسی بھی چیز کو اگر اس کا مقصد سے ہٹ جائے وہ چیز، تو وہ چیز پھر کام کی نہیں رہتی. یہ بات تو ہے نا اپنی جگہ. قرآن کتاب ہدایت ہے، اگر اس سے ہدایت لوگ حاصل نہ کرے، اس کے مقصد سے ہٹ جائے، تو پھر یہ کیا کیا بن جاتی ہے، کتاب جھاڑ پھونک بن جاتی ہے، کتاب خصم بن جاتی ہے نا، جھگڑا ہو تو خصم کے لیے، بیمار ہو تو جھاڑ پھونک کے لیے، وہ سب بن جاتی ہے، اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے اس کا. اسی طرح عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں دونوں اذانوں کا مقصد کیا تھا مجھے بتائیے؟ دونوں اذانوں کا مقصد تھا عوام کو بتا دیا جائے کہ پہلی اذان ہوگی تاکہ تیاری کر لے، اور کوئی غفلت میں رہا ہوگا، اذان سنے نہیں آئی ہوں گی، تو خطیب کے چڑھنے سے پہلے ایک اور اذان اس اینڈ پہ دی جائیں گی تاکہ لوگ سن لیں. ہے نا یہ بات؟ اب الحمدللہ مائک سسٹم آ چکا ہے، ایک اذان دی جا رہی 10 کلومیٹر تک بات جاری، سنیں ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے. تو دوسری اذان کی ضرورت اب باقی ہے کیا؟ مجھے بتائیے. یہ سنت رسول تو نہیں ہے، لیکن خلفاء راشدین کی سنت کو بھی ہم سنت مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ منکر ہیں ہم، لیکن مقصد تو دیکھیے نا کیا تھا، مقصد بھول جا رہے ہیں، خالی عمل یاد رکھ رہے ہیں. اگر کوئی نہیں، اگر 2 دے دی جائے تو کیا ہوا؟ بالکل صحیح بات ہے، میں بھی یہ کہوں گا 2 دی جائے تو کیا دینا چاہیے، 2 بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دونوں اذانیں کس کے لیے ہوں گی؟
عوام کے لیے نا. اب ہمارے پاس کی اذان دیکھیے, پہلی اذان عوام کے لیے مائک میں بھونگے میں, وہ مائک سسٹم میں خوب زور سے. اب دوسری اذان کس کے لیے ہونا چاہیے تھی؟ حضرت عثمان کے دور میں کس کے لیے ہوتی تھی؟ وہ بروج پر جا کے لوگوں کے لیے. اب دوسری اذان کیا ہوتی؟ وہ آتا مؤذن, امام صاحب چلے جاتے, وہ بازو والا بھی سنتا ہے کیا کر رہا ہے, مطلب اسے کان میں کیا بول رہا تھا. بچے بھی ایسے اذان دیتے پیدائش ویسے, پھر سے امام صاحب کو اذان دے رہا ہے, کھڑا تھا کچھ بھی نہیں بول, کس کو بھی سن نہیں آ رہا, سب پریشان کیا ہو رہا ہے. اس کے جماعت کھڑی. خلفائے راشدین کی سنت کو تو ماننا ہے نا, ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو پھر دونوں اذانیں کس میں دینا چاہیے؟ مائک سسٹم میں. دونوں اذانیں مائک سسٹم میں. نہیں تمہاری مسجد میں ایک اذان ہوتی ہے, ہمارے مسجد 2 ہوتی ہے, ہم خلفاء کو مانتے, تم خلفاء کو نہیں مانتے. سعودی عرب میں بھی 2 ہوتی ہے نا, سعودی عرب میں دونوں اذانیں قائم ہوتی. ایک اذان مائک میں, دوسری اذان وہ امام کے سامنے ہوتی ہے کیا؟ نہیں. اذان لوگوں کو بلانے کے لیے, امام تو آ چکا ہے اندر, اس کے لیے کہاں ہے. اگر 2 اذانیں دینی چاہیے تو پھر دونوں اذانیں کہاں دینی چاہیے؟ مائک میں. اور اگر پہلی مائک میں نہیں ہوتی دوسری مائک میں مت دیجیے, دونوں اس کے سامنے دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں پھر. تو خلفائے راشدین کی سنت ایک ضرورت کے تحت تھی. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت جو چاہے اپنائے, اگر کوئی چھوڑ بھی دے تو گنہگار نہیں ہوگا, چونکہ اس کا مقصد تھا لوگوں کو اذان سنائیں. اب تو جماعتوں کی بھی بہتایت ہے, 12 بجے جماعت, 12:15 بجے جماعت, 12:30 بجے جماعت, 1 بجے جماعت, 1 بجے جماعت, 1:15 بجے جماعت, 1:30 بجے جماعت. تو اب 2 اذان کی ضرورت باقی نہیں رہی. لیکن اگر ضرورت رہتی بھی ہے, جیسے سعودی عرب یا گلف میں ایک ہی اذان پورے ملک میں ایک ساتھ ہوتی ہے اور ایک ہی ساتھ جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں نا, تو ظاہر سی بات ہے وہاں ضرورت ہے کہ آدمی ہو سکتا ہے ایک اذان جلدی ہوئی تو بھول گیا ہوگا, پھر سیکنڈ اذان دے دی جائے جب خطیب ممبر پہ کھڑا ہو, تو وہ اذانیں تھوڑی بہت ڈفرینس سے چلتی رہتی ہے الگ الگ جگہ. لیکن پہلی اذان تقریباً ایک ساتھ 11 بجے, 11:30 بجے, 11:15, وہ جو بھی ٹائم ہوتا ہے شروع, بس دے دی جاتی ہے نا. حرم میں بھی ایسی ہوتا ہے تاکہ یاد آئے. تو دونوں پھر دینا چاہیے مائک کے اندر. تو پہلی تو دی جاتی مائک میں, دوسری دی جاتی امام صاحب کے لیے جس کو کوئی بھی نہیں سن پاتا. تو خلفائے راشدین کی سنت کو ہم مانتے ہیں, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, وہ بھی سنت ہے, لیکن بحالت ضرورت, بوقت ضرورت, جب ضرورت نہ پڑے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. خطبے کا جہاں تک مسئلہ رہا, اردو میں خطبہ یاد رکھیے ممبر سے ہی دینا ہے, نیچے کھڑے کے دینا یہ سنت سے ثابت نہیں, اوپر سے آپ دیجیے. اب ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں, پھر اوپر ممبر پہ کھڑے رہ کر خطبہ اردو میں دینا کہاں سے ثابت ہے؟ ہاں یہ بات تو صحیح ہے, ممبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی دوسری زبان میں خطبہ نہیں دیا. لیکن اگر ہم خطبے کی وجہ, اس کے مقصد کو کوشش کریں سمجھنے کی, تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ خطبہ بھی دوسری زبان میں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ خطبے کا مقصد واعظ اور نصیحت ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پاس خطبے پڑھے جاتے ہیں, اور خطبے کا یاد رکھیے کہ ایک مقصد جو اس کی روح ہے, یاد رکھیے آج وہ روح ہم کھو بیٹھے ہیں, اور وہ ہے لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرنا, حالات سے آگاہ کرنا, آگے کیا کرنا اس کی پلاننگ کرنا, لوگوں کی گمراہیوں سے آگاہ کرنا. آج ہمارے خطبے جو کچھ ہوتے ہیں اس میں کوئی آگاہی نہیں. ماحول سے اگر کوئی آگاہی کرا ہے, جیسا چل رہا تھا, ہاں یہ سیاسی ملا دکھ رہا ہے, کوئی اگر ماحول سے آگاہی کر دے تو یہ سیاسی ملا دکھ رہا ہے. اگر کوئی حالات سے آگاہ کر دے کیا چل رہے, تو یہ کہتے ہیں یہ سماجی ملا دکھ رہا ہے. ہاں وہ سماج کی باتیں کر رہا ہے, اس کو بڑی فکر, اپنے گھر کی نہیں کر رہا, بڑا ہم کو بتا رہا ہے یہ اور وہ. خطیب ہے تم وہ بولو. اور جو روایتی خطبے چل رہے ہیں, اللہ رحم کرے, پتہ نہیں وہ 1800 کب کے لکھے ہوئے 57 کے خطبے چل رہے ہیں, عربی میں چل رہے ہیں, ٹھیک, کہ یہ مہینہ آیا تو اس کی یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت ہے. اگر وہ خطبے بھی اگر پڑھے جا رہے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر وہ عربی خطبے پہ ڈیپینڈ رہ جائے اور اردو میں نہ دے, تو مسلمان داخل ہو رہا ہے, پورے احترام کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, اور کورا داخل ہو رہا ہے, اور کورا نکل کے آ رہا ہے باہر. کیا سمجھا اس نے اس خطبے سے؟ رسول اللہ آگاہی کرتے تھے, حالات بتاتے تھے, کیا چل رہا ہے اس کو ٹوکتے تھے کہ میں نے یہ دیکھا فلاں فلاں لوگ ایسا کر رہے ہیں, کیا بات ہے, لوگ یہ گمراہی میں جا رہے ہیں. آپ دشمن سے آگاہ کرتے تھے, لوگ پلان کر رہے ہیں, مسلمانوں تیار ہو اس چیز کے لیے. آج ہمارے پاس کہاں ایسے خطبے دیے جا رہے ہیں. آپ حج میں خطبہ دیتے تو اگلے سال کی پلاننگ سے آپ اس کے اندر بتاتے کیا کرنا اور امت پہ کیا گزرا ہے ایک سال. آج وہ کہاں روح باقی رہی ان خطبوں کی, چھین لی گئی وہ روح آج خطبوں سے. کہ کوئی آگاہی کرے, ماحول کی بات کرے دنیا میں مسلمانوں کیا حالات ہے, تو کہتے ہیں یار یہ تو کٹ ملا دکھ رہا ہے, یہ تو یہ ملا دکھ رہا ہے, بیکام ملا دکھ رہا ہے, سیاسی ملا دکھ رہا ہے, یہ دکھ رہا ہے, وہ دکھ رہا, اس کو نکال دیا جا رہا ہے. اور اگر جو خالی وہ روایتی انداز سے بس معاملہ چل رہا ہے, آنکھ بند کر کے کچھ تو بھی چل رہا ہے. رسول اللہ کی کیا حدیث ہے, آپ جب خطبہ دے جمعہ کا آنکھیں لال ہوتی ہے آپ کی, ہمارا کھڑے ہوتا اور چالو ہے, اور ایک بار 5 منٹ میں اگر آنکھ کھولتا ہو, پھر جو بند ہوتی ہے تو پھر 5 منٹ میں آنکھ کھلتی ہے اس کی. رسول اللہ آنکھیں لال ہوتی ہے, حدیث میں آ رہا ہے. آپ ایسا خطبہ دیتے کہ لوگ جو ایسا لگتا ہے ایسا کوئی ایک فوج کا جنرل جو ہے ان کو ابھار رہا ہے کہ دشمن کھڑا ہے, لڑنا ہے. اور ہمارا خطبہ دیکھ کے تو کوئی سو رہا ہے اور کوئی ہنس رہا ہے. کچھ خطیب ایسے خطبہ دیتے کہ لوگ خائے مار کے ہنس رہے, لوٹ رہے اس میں, چلو وہاں جمعہ سنیں کیوں, بہت مزہ آتی. کچھ خطیب ایسے خطبہ دے رہے کہ لوگ کہہ رہے بہت سکون سے نیند آ جاتی وہاں جانے کے بعد. اس لیے جو چالو ہوتا ہوں, جب یہ رک گئی تو سمجھ جانے خطبہ ختم ہو گیا, اب اٹھنا ہے. آپ جوش دلاتے,
آپ لوگوں کو جذبات دلاتے ہیں، آپ حالات سے آگاہ کرتے ہیں، تو آج خطبوں کی روح بھی چلے گی، حالات سے آگاہ کرنا۔ اور اگر کوئی جوش میں اٹھ گیا تو بولتے کیوں بیوی نے مجھے ڈانٹی، کیا خطیب صاحب جھگڑا ہو گیا؟ کہ نہیں بہت جوش میں دکھ رہے تھے آج، تو جھگڑا ہوا کسی سے، بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا تمہارا، حالات یہ ہے، حالات یہ ہے آج۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھائی آخر میں جمعہ کی رکعتیں کتنی ہیں اور اس سے اپنی بات، جمعے کے دن تمہارا بہترین دنوں میں سے، جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے، لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ دوسری ایک حدیث میں تفصیلی الفاظ ہیں کہ ایسے اللہ نے مقرب فرشتے رکھے ہیں، جب مجھ پر درود بھیجا تو اس کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ غائب کی بات ہے، کچھ علماء لکھتے ہیں غائب میں پیش ہوتا ہے اور کچھ لکھتے ہیں روز قیامت وہ پیش کر دیں گے۔ یہ فزیکل پریزنس میں پیش ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن یہاں چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو مجھ پر پیش کیا تھا، تو خوب کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجے۔ امام بحقی نے ایک روایت میں یہ الفاظ نقل کیے، وہ یہ ہے جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو۔ جمعرات سے مراد جمعے کی رات سے لے کر جمعہ خاتمے تک مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، مطلب جیسی تھرسڈے کی مغرب ہوتی ہے، جمعرات جس کو ہم بولتے ہیں اس کی مغرب ہوتی ہے، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کثرت سے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کو خاص طور سے بھیجنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کی حکمت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ جو ہے زاد المعاد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن درود بھیجنے کی جو خوبی ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ انسانیت کے سردار پر دنوں کے سردار میں درود بھیجنا جو خصوص اس دن ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ امت نے دنیا و آخرت میں جو بھی بھلائیاں پائی ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے پائی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر دی اور انہیں جو سب سے بڑی عزت حاصل ہوگی وہ جمعہ کے روز ہوں گی۔ اس دن وہ انہیں جنت میں ان کے گھر میں اور ان کے محلات کی طرف بھیجے گا، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ ان کے لیے مزید جزا کا دن ہوگا اور یہ ان کے لیے دنیا کی عید کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام درخواستوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو ان ساری باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی توسط سے جو ہے حاصل ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی تھوڑی سی ادائیگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دن اور اس کی رات آپ پر بکثرت درود بھیجیں۔ ٹھیک ہے، جمعہ کا دن سردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار، جمعہ کے دن ہم جنت میں داخل ہوں گے جو سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یہ تمام کا راستہ جنت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم کو ملا، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود بھیجا جائے۔ یہ اس کا ایک چھوٹا سا میں نے جس دیا جو میں نے پڑھا، بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے۔ تو کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود بھیجنا چاہیے۔ سب سے افضل درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جا سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، وہ درود جو آپ اور میں کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں۔ تو آپ دوسرے درود اگر آپ کو علم ہو نہ ہو تو چھوڑ دیں، یہ سب سے اچھا درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ کثرت سے یہ درود پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے، یا فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو ایسے درودوں کو لے کر نبی کے پاس پہنچا دیتے ہیں یا دیں گے، یاد رکھیں جو بھی ہے، چونکہ غائب کا معاملہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اہم نکات تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے سامنے جمعہ کے تعلق سے رکھوں، تاکہ اس کی فضیلت، اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے جو ہے انسانوں میں، مسلمانوں میں جاگیں، اور اس دن کو صرف ہم چھٹی ملتی ہے تو انجوائے نہ کریں، بلکہ اس دن کو جب کہ ہم کو چھٹی اگر مل رہی ہے تو ڈبل فائدہ اٹھائیں اس دن کا، وہ اس اعتبار سے فائدہ اٹھائیں کہ اس دن ہم خوب زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں، وہ سارے اعمال کریں جو کتاب و سنت نے بتایا ہے۔ یاد رکھیں جمعے کی نماز کا خاص اہتمام کریں، کبھی نہ اس کو چھوڑیں، کثرت سے درود بھیجیں، سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، یاد رکھیے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک گھڑی ہے، اس گھڑی کو پانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اس کے علاوہ بھی آپ
پورے جمعہ میں دعا مانگ سکتے ہیں، پورے جمعہ میں استغفار ہو تو عام باتیں کبھی بھی کر سکتے ہیں، جمعہ چونکہ افضل ہے تو بہرحال اس میں کر سکتے ہیں، تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تاکہ انشاءاللہ عزیز اس جمعے کا صحیح فائدہ اٹھا سکے۔ عورتوں سے بھی گزارش کروں گا اگر انتظام ہو تو ضرور مسجد جائے تاکہ جمعے کی نماز میں حاضر ہو، تاکہ دین کا علم سیکھے، اجتماعیت سے جڑے، تاکہ ایک شعور امت کے اعتبار سے ہمیں جاگے، ورنہ امت کا شعور نہیں، ہر کوئی انڈیویجول لائف گزار رہا ہے عورتوں میں خاص طور سے، تو امت کا ایک شعور جاگے، اور انتظامیہ سے کہوں گا عورتوں کے لیے بھی نظم کرے، چونکہ نماز جمعہ کے اندر سب سے افضل اعمال میں سے ایک سب سے عظیم عمل ہے۔ تو نماز جمعہ ہوا، سورۃ الکہف ہوا، دعا کی شکل میں ہوا، نبی پہ درود ہوا، اور کیا کرنا ہے جمعہ کی نماز میں اور کیا نہیں کرنا ہے وہ باتیں بھی دیکھی تاکہ جمعے کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی جو فضیلت ہے، جو ساعت ہے، جو گھڑیاں، جو مہینے، جو دن، جس کو تو نے فضیلت کچھ راتوں کو اور کچھ دن کو دیے، ان دن اور راتوں کی فضیلت اور ان گھڑیوں کی فائدہ اٹھانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ راتوں کی شکل میں، چاہے شب قدر کا معاملہ ہو، یا دن کی شکل میں، چاہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کا معاملہ ہو، یا اسی طرح جو ہے ہفتے کے اندر دنوں کے اعتبار سے جمعے کا معاملہ ہو، یا مہینوں کے اعتبار سے رمضان کا معاملہ ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان دن، رات اور مہینوں اور جو ہے ساعت اور گھڑیوں کا جو ہم فائدہ اٹھا سکے یا اللہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ دعا کرے کثرت سے کہ اللہ ہمیں ان دنوں، ان گھڑیوں کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس چیز کی توفیق دے کہ ہم گناہ کبیرہ سے ہم بچتے رہے، کیونکہ گناہ کبیرہ سے بچنا بھی بے انتہا بہرحال ضروری ہے، ورنہ پھر وہ اعمال جو صغائر کو مٹاتے ہیں وہ تو کریں گے، لیکن کبائر ہونے کی وجہ سے پھر یاد رکھیے صغیرہ بھی مٹتے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم اس سے بچتے رہیں۔ تو جمعہ کے دن کو غنیمت جانتے ہیں، اس کا ہم صحیح فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سے آخر میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جمعے کی فضیلت سمجھتے ہوئے اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم تمام کو جو ہے ایسی تمام چیزوں کی اللہ توفیق دے فائدہ اٹھانے کی جس کو تو نے خاص فضیلت بہرحال بخشی ہے، چاہے دنوں، چاہے راتوں کے اعتبار سے، مہینے ہو یا گھڑیوں کے اعتبار سے ہو۔ ہم تمام کو جو ہے جمعے کی فضیلت اور عظمت سمجھ کے اس کا فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال بچوں کو بھی اس کی اہمیت سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کتاب و سنت کا سمجھنا اور عمل کرنا ہم پہ آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ جمعہ کا دن جو ہے یہ سب سے افضل دن ہے تمام ایام میں، تمام دن جتنے نکلتے ہیں جس پہ سورج ابھرتا ہے ان میں سب سے افضل دن وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت اس کی اہمیت اور فضیلت یوں بیان کی اور فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ جن ایام پر، جن روز پر، جن دنوں پر سورج نکلتا ہے اس میں سب سے بہتر دن جو ہے وہ جمعہ کا ہے جس پہ سورج نکلتا ہے۔ یہ عام زبان میں سب سے افضل دن دنوں میں جمعہ کا دن ہے۔ وَفِيهِ خُلِقَ آدم علیہ السلام، اور اسی دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، مطلب انسانیت کی ابتدا بھی اسی دن سے ہوئی، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن بنایا۔ پھر فرمایا وَفِيهِ أَدْخِلَ إِلَى الْجَنَّةِ وَفِيهِ أَخْرِجَ مِنْهَا، اور اسی دن اللہ نے، جمعہ کا ہی دن تھا جب آپ جنت میں داخل ہوئے، اور وہ جمعہ کا ہی دن تھا جب اس جنت سے نکالے گئے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، اور قیامت نہیں قائم ہوں گی مگر وہ دن بھی جمعہ کا ہی ہوگا۔ تو دیکھیے جمعہ کی کتنی فضیلت ہے کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے جن پر سورج نکلتا ہے، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جمعہ کے دن ہی جنت میں داخل ہوئے، جمعہ کے دن ہی جنت سے نکلے، مطلب توبہ قبولی ہوئی اور دنیا میں آئے، اور جمعہ کے دن ہی کیا ہوگا؟ قیامت قائم ہوں گی، ہے نا، اس لیے کہ یوم الجمعہ وہ جمع ہونے کا دن ہے، اور ظاہر سی بات ہے قیامت بھی جو ہے جمع ہونے کا ایک دن ہے جس روز ساری انسانیت اٹھا کر ایک میدان میں جمع کر دی جائیں، ہے نا۔ تو دیکھیے جمعہ کی اس سے بہرحال فضیلت پتہ چلتی ہے، اور بھی کئی فضیلت یاد رکھیے جمعہ کی اس طرح سے آتی ہے، اتنا وقت نہیں کہ تمام فضیلت رکھو، لیکن یہ ایک فضیلت سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کی نماز سے بات پتہ چل جاتی ہے، اس میں خطبہ دیا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ الگ اور ہٹ کر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے احکامات اس دن، یا بہت سارے باتیں جو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا، کرنے کے لیے کہا گیا، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے جمعہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آئیے اسی طرح جمعہ کے دن کیا اس کا ادب رکھیں، اور جمعہ کے دن کیا اعمال، اس کی الگ کر کے کہا کہ تم سیاست کو چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ، تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا تو ان کو ایک ملک ہی بنا کے دے دیا گیا جو دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو وہ ذہنی طور سے بھی رکھنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک الگ ہی ملک بناتے ہیں، اس کی کرنسی بھی اپنی ہے، اس کا اسٹیمپ بھی اپنا ہے، اور دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، آدھے میل بائی آدھے میل کا وہ ملک ہے، یاد رکھیے، مطلب بمشکل 700 میٹر بائی 700 میٹر کا پورا کنٹری یاد رکھیے، اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی، اٹلی کے اندر آتا ہے۔ تو اس کو سیاست سے الگ کر دیا، مذہب اس کو رہنما کر دیا، تو پورے کیتھولک چرچ اس کو آج بھی مانتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ فلاں چیز ہو تو سارے لوگ بعمل ہو جاتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک ریلیجیس لیڈرشپ ہے۔ آپ کیا بتائیے کون سی لیڈرشپ ہے؟
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو حرم کے امام کو جو لیڈر مان لیں گے تو ہم میں سے تو ایک بڑا طبقہ کہتا ہے وہ تو کافر ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے لیڈرشپ کیسی ہوں گی؟ ایک بڑا مسلمانوں کا طبقہ کہتا ہے کہ ان کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، حج عمرے کو جاتے ہیں تو الگ سے نمازیں پڑھتے ہیں، تو اب وہ لیڈرشپ بھی فیل ہو گئی۔ اب کس کو آپ لیڈر مانیں گے؟ مطلب ویٹیکن سٹی ان کا ایک چرچ ہے، اس کی ایک بہت مقدس جگہ ہے ان کے اعتبار سے، تو وہ اس کے لیڈر کو دنیا کا عالمی لیڈر مانتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ تو حرم کے امام کو مسلمان نہیں ماننے کو تیار، اکثر لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ تو فلاں ہے۔ اور مطلب آپ کا اور ہم امت مسلمہ اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر پایا اور وہاں ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جن کے پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، اب کیا کریں گی امت بتائیے؟ تو امت کا یہ حال ہے۔ تو یہ ہوا ریلیجس لیڈرشپ کا۔ اب سیاسی لیڈرشپ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو، عالمی سطح پر کس کو بتائیں گے آپ کہ یہ ہمارا رہنما ہے؟ میں دیگر دنیا کے ممالک کے 50 بڑے بڑے ایسے اشخاص کے نام لے سکتا ہوں کہ آپ کہیں گے ہاں یہ عالمی لیڈر ہے، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ملک اور ملت کے لیے انہوں نے اور اپنے اسٹیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کیا۔ ایک فہرست ہے بھائی، ایک لمبی، مطلب اتنی لمبی ہے یہود و نصارہ کی اور دیگر اقوام عالم کی کہ میں اس کو گنا بھی نہیں سکتا ہوں۔ آپ کو ایسا بتائیے، چلیے مسلمان دنیا کے اندر، عالم اسلام جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، مسلم دنیا کے اندر، جس کے اندر کم و بیش 50 سے زائد 56 سے 57 ملک ہیں، ان 56 سے 57 ملک کا ایک رہنما بتائیے جس کو آپ کہیں گے یہ ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے، یا یہ سیاسی فکر ہم سمجھتے ہیں اور یہ سیاسی فکر صحیح ہے۔ بتائیے آپ، ہر طبقہ دوسرے طبقے کو جو ہے کافر، منافق اور ان کے پیچھے تو نہیں چلا سکتا۔ تو آپ کے پاس نہ ریلیجس لیڈرشپ باقی رہی، نہ سوشو پولیٹیکل لیڈرشپ باقی رہی، مطلب وہ رہنمائی یا وہ لوگ جو جن کو آپ سوچیں کہ ہاں یہ سوچتے ہمارے بارے میں اور یہ چاہتے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر ہمارے ممالک کا یہ حال ہے۔ یہ تھنک ٹینک نہیں ہونے کا نتیجہ یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، صحابہ کا دور 110 ہجری تک چلا، یاد رکھیے، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، کم 250 سال، اس کے تبع تابعین کا دور یاد رکھیے۔ ان ادوار کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمان دنیا کے لیڈر تھے، یہ پالیسی میکر تھے، دنیا ان کے مطابق چلتی تھی، یہ دنیا کے حاکم تھے، یاد رکھیے۔ دنیا جو بستی تھی اس زمانے میں وہ میجر حصہ ان کے پاس تھا، مطلب جس پہ دنیا بستی تھی، ہیومن سیویلائزیشن جہاں جہاں تھی، جہاں بستی تھی، وہ سب ان کے کنٹرول میں تھا، یاد رکھیے۔ سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جانے کے 200 سال بعد کا یہ حال ہے بس، اور وہاں سے پھر وہی سلسلہ الحمدللہ تقریباً 15ویں 16ویں صدی تک چلا۔ اس کے بعد زوال کا دور چالو ہوا، پھر یورپین سائروں نے کولونائزیشن کیا اور پھر مسلمان ممالک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیا، تم یہ لے لو، تم وہ لے لو، تم وہ لے لو۔ مطلب مسلمانوں کی جان مال عزت اور ممالک جو ہے یہ ایک کیک کی مانند تھا، جو آ رہا ہے بس کاٹ رہا ہے، جتنا حصہ لینا چل تو کھا لے، اتنا حصہ اس کو دے دے، بچاؤ پھینک ڈالو، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حال کیا پھر، یاد رکھیے، ہم بھول گئے، یاد رکھیے، سب بھول گئے، یاد رکھیے۔ کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، نہ کوئی ریلیجس لیڈرشپ ہے، نہ کوئی سوشل لیڈرشپ ہے، نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، کچھ بھی نہیں، یاد رکھیے ہمارے پاس۔ کیوں امت اس حالت میں پہنچی، یاد رکھیے۔ کیسے اس حالت کو دور کیا جائے؟ فیوچر پلاننگ کیسی کریں گے امت، بتائیے؟ کل کیا ہونے والا آپ کیسے وہ کریں گے؟ فلاں مسئلہ آ گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں مسئلہ کیا ہے، تعجب کی بات یہ ہے، اب کیسے سمجھائے؟ مذہبی رہنماؤں کو جا کے بیٹھ کر بتانا پڑ رہا ہے، اس کا بھی بیٹھنے کا ایک طریقہ ہی بھائی، شیخ کے پاس بیٹھنے کا طریقہ رہتا ہے، دو جان ہو کر بیٹھنا، عزت کے ساتھ بیٹھنا، احترام کے ساتھ بیٹھنا، ان کے وقت کے ساتھ بیٹھنا، ان کے سامنے جا کے بیٹھنا، نظروں کو نیچی رکھنا، پھر انہیں وقت دینا، پھر آپ نے ان کو مسئلہ سمجھانا کہ اب انہوں نے فیصلہ لینا اگلا کیا کرنا ہے۔ تو اگلا آدمی خود بولتا ہے یہ کیا فیصلہ دیں گے ہم آدمی میرے، جس کو مسئلہ سمجھانے کے لیے مجھے 4 گھنٹے 40 دن لگے، پہلے جا کر ٹائم لے کر 4 گھنٹے میں سمجھا پائے، تب بھی ان کو سمجھا اچھا ٹھیک ہے آپ بول رہے تو ہم بول دیتے ہیں۔ کیا فیصلہ ہوں گا میں نہیں سمجھ پاتا ہوں، امت کا، ان کا مستقبل کا، سیاسی حالات کا، سماجی حالات کا، ٹیکنالوجی وائز جو حالات آ رہے ہیں، چلو باقی چھوڑ دو، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کہاں پہنچ رہی ہے، یاد رکھیے۔ اب کیسے آپ کو کوئی گائیڈ کرے گا کہ کل جو آنے والی ٹیکنالوجی اس میں حلال و حرام کیا ہے؟ کھانے پینے سے لے کر دوائیوں سے لے کر ہر چیز میں ٹیکنالوجی کس لیول پر جا رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مطلب جو چیزیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی، دکھتی نہیں تھی، وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ جو پہلے آپ مثال لے لیجئے، میرے آپ نے انگور کھایا، اس سے پہلے آپ بیج والا انگور کب کھایا تھا آپ نے سے پہلے؟ آپ سمجھے نا؟ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے، یاد رکھیے۔ آپ نے سنترا اور موسم بھی تو کھائی تھی، لیکن اس کے بیچ کے کتنے فروٹس آ گئے، کتنے، کسی کینو بولا جا رہا ہے کہ سنترے کی طرف زیادہ، موسمی کی طرف کم پھل ہے۔ یہ سب سائنس ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے کہ کئی الگ الگ پھلوں کو ملا کر اگلے پھل دے رہے۔ اب نیکسٹ پلاننگ یہ کہ کئی جانوروں کو ملا کر اگلی نسل تیار کریں گے، جو جانور کھائیں گے نہیں کھائیں گے ہم۔ پھر پھلوں میں اور سبزیوں میں تو ٹھیک ہے ساری چیزیں حلال ہے ہمارے لیے، لیکن باقی دیگر جانوروں کے اندر تو حلال حرام کا مسئلہ ہے نا، کہ فلاں جانور سے فلاں کراس کر کے ہم فلاں بنائیں گے۔ جینیٹیکل انجینئرنگ جس کو کہتے ہیں، کس لیول پر جا رہی ہو؟ تو اگلا کیا کریں گے 10 سال بعد جو چیزیں آئیں گی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ایسی چیزیں آنا چالو ہو گئی۔ مطلب آپ جیسا پہلے لکڑی استعمال کرتے تھے،
تو لکڑی کی آپ کوئی چیز بنائیں گے, پلین لیول بنائیں گے, لگائیں گے, وہ ٹائم تو پلائی ووڈ بول کی چیز آ گئی تھی. لکڑی کو لے کے کمپنی میں پروسیس کر کے ایسی پلین تختے بنا دی جا رہے تھے کہ آپ جیسے کاٹو اور بنا لو. تو آپ کو پتا ہے آج کل گوشت اور میٹ میں بھی ہوتا ہے, مطلب مختلف جانور گوشت لے کے اس کو چٹکا کر مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے, اس کو جیلیٹن بولتے ہیں, یاد رکھیں. مطلب ایسا ہے کہ آپ جتنے سائز کا میٹ چاہے اتنے سائز کا آپ کو مل جائے گا, اور آپ وہ کریں. تو کیا یہ شرن, کیا اس کی حکم ہوگا؟ ابھی آپ کو لگ رہا بہت دور ہے, 10 سال بعد ان چیزوں کو آپ بکتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو مارکیٹ میں. پھر ہمارا مسئلہ کیا ہوگا؟ کون ہم کو جواب دیں گا؟ دواؤں کے اندر فلاں فلاں ادویات میں فلاں فلاں چیزیں میں کون بتائیں گا امت کو؟ کوئی گائیڈنس ہی نہیں کہ فیوچر کیا ہونے والا امت کا, کون بتائیں گا؟ کوئی تیاری نہیں امت کی, یاد رکھیں. نہ بتانے والوں کو علم ہے, نہ سمجھنے والے شعور حاصل کریں. مطلب جہاں کچھ لوگ ہیں بھی جن کے پاس وہ صلاحیت ہے, وہ لیڈرشپ ہے, وہ سمجھا سکتے ہیں, خواہ ان کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں. مسئلہ یہ بھی ہے کیونکہ ہر آدمی کہہ رہا ہے میرے سے زیادہ ہوشیار تو دنیا میں موجود نہیں ہے کوئی. کیسے ہوگا امت کا, یاد رکھیے. اب اس کے بعد جب لیڈرشپ ختم ہو گئی, یاد رکھیے تھنک ٹینک نہیں رہا ہمارے پاس, انٹلیکچوئلس ہمارے پاس نہیں رہے, ان لوگوں نے آرگنائزیشن کریٹ نہیں کی, تو ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں رہی, یاد رکھیے, کہ ہم کیسے جئیں گے, کیا کریں گے, کیا کھائیں گے, کب کھائیں گے, کب نہیں کھائیں گے, کیا پڑھیں گے, کیا نہیں پڑھیں گے, کہاں بچوں کو ڈالیں گے, کہاں نہیں ڈالیں گے, کیا چیز حلال ہوگی اور کیا چیز حرام ہوگی, مستقبل میں آنے والی سائنس ٹیکنالوجی میں کیا ہم لیں گے اور کیا ہم نہیں لیں گے, کیسے ہم کریں گے, کیسے ہم نہیں کریں گے. ماضی میں, پاسٹ میں علماء نے, ہمارے دینی طبقے نے, بہت ایڈوانس لوگ تھے, یاد رکھیے, مسائل کو لکھا جو فیوچر میں آ سکتے ہیں. لکھا انہوں نے اس چیز کو, ایسا ایسا ہو سکتا ہے فیوچر میں, تو کیا کریں گے امت. مطلب وہ جب تھے اس سے 500 سال پہلے کا سوچ رہے تھے کہ اگلا ایسا ہو تو ہم کیا کریں گے. آج ہمارا حل یہ ہے کہ ابھی جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں اس سے بھی 50 سال پرانی باتیں کی جا رہی ہیں. جمعہ کا خطبہ ایک طرح سے ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ اپنی جدید یا مسائل یا حالات کو پیش کر سکتے ہیں. ان حالات میں بھی آپ دیکھیے لوگ 5 منٹ کا عربی خطبہ پڑھتے ہیں, اور اس میں بھی کبھی اگر ایسا پڑھتے, یاد رکھیے, کہ وہ عثمانی خلافت کے دور میں لکھے ہوئے خطبے ہیں جس میں آخری عثمانی خلیفاؤں کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور آج بھی ایسا پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کو قائم رکھے اور دائم رکھے. خلافت ختم ہو کے 100 سال ہو چکے ہیں اور آج بھی وہ خطبہ پڑھا جا رہا ہے کہ اللہ عثمانی خلیفہ کو قائم رکھے اور دائم رکھے جو جا چکے دنیا سے. مطلب خطبہ اتنا پرانا ہے, پہلے خطبہ خلیفہ کے نام سے لکھوائے جاتے تھے یا حکمراں جو ہوتے ان کے نام سے لکھائے جاتے تھے, سمجھ رہے ہیں. تو لہٰذا وہ خطبے 100 ایئرز بیک جو دیے جاتے تھے آج پڑھے جا رہے ہیں. تو امت اب اگلی گائیڈنس کیسے حاصل کریں گے بتائیے, کیسے رہنمائی حاصل کریں گے. اور تعجب خیز بات کیا ہے معلوم, تعجب خیز بات کیا ہے, جو لوگ عربی خطبے کے علاوہ اردو خطبہ دینے کے قائل نہیں, تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان کے مسلک کے اندر عربی کے علاوہ دیگر زبان میں اذان دینا بھی جائز ہے. تو خطبہ کیوں نہیں ہو سکتا دیگر زبان میں بتائیے. فارسی میں اذان جائز ہے, تو ہم تو کہہ رہے ہیں اردو میں صرف خطبہ دینا ہے, تو نہیں, خطبہ جائز نہیں. لیکن چونکہ خطبے سے لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے, سمجھیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. تو پھر بولو مت امت تو کچھ عربی سنا دو 5-10 منٹ, کوئی مسئلہ ایک بتا دو کہ بھائی فلاں مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے میں روزے رکھے, زکات دے, حج کرے, فلاں کرے, فلاں, ہو گیا ختم. ٹھیک ہے, یہ تو تھا ہمارا ریلیجس معاملہ, دینی معاملہ ہو گیا. لیکن جس دنیا سے گزر رہے ہیں وہ تو ہم کو بول رہے کہ فلاں فلاں چیز دیں گی تمہاری شہریت چھین جائیں گی, تو اب میں اس مسئلے میں کیا کروں. وہ تو بول رہے فلاں چیز آپ کو لینا, کھانا, پینا اور فلاں چیز کرنا ضروری ہے. کیا میرے دین کے اندر یہ اجازت ہے کہ میں چیز کھاؤں, پیوں, لگاؤں؟ میں اس کے بارے میں کیا کروں گا؟ کون سولوشن دے گا, کون ریپرزینٹ کرے گا, کون آگے بڑھ کر بات کرے گا. حالات دیکھیے اب کیا ہو چکی ہے, مطلب کس حالت میں ہم آ چکے ہیں. اور سسٹمیٹیکلی امت کو جو مس گائیڈ کیا گیا ہے, سسٹمیٹیکلی امت سے ذمہ دار اور ایسے لوگ جو باشعور باعقل تھے ان کو ختم کیا گیا ہے, ان کو ہٹایا گیا, یاد رکھیے. اور امت اس حالت میں آ چکی, یاد رکھیے, کہ آج ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے, جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو, قتل اور غارت گری, لوٹ مار عام ہو چکی, یاد رکھیے. امت مسلمہ کی عزتوں کی, جان اور مال کی. آپ ذرا سوچو, کبھی خالی سوچو, کوئی ایک آدمی آتا ہے ایک رات, اور ایک آزاد ملک, آزاد انسانیت اس میں بس رہی کروڑوں کی تعداد میں, اور ایک رات میں اس ملک کو غلام بنا لیتا ہے, اور امت خالی دیکھ رہی ہے, ہم کو کیا لینا دینا اس. اب میں کتنی مثالیں دوں آپ کے سامنے, کیا کیا بتاؤں, چونکہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں امت. 2008 ہے, ایک رات ہے, ملک آزاد سو رہا ہے, دوسری صبح اٹھتا ہے فجر میں تو غلام اٹھتا ہے. عراق غلام بنا دیا ایک ملک, اور آپ خاموش بیٹھے تھے. آپ کو لگا کیا ہوتا ہے, آپ کو اس پہ اشارہ تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ. تمہارے پاس نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے, نہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, نہ تم کچھ دھکا لگا سکتے ہو. سسٹمیٹیکلی پھر ایک کے بعد ایک ملک آپ کے سامنے برباد ہوئے, جان اور مال اور عزت کتنی لوٹی, صرف اندازہ لگائیے نا, اندازہ لگائیے. عراق کے اندر صرف دوا نہ ملنے سے, ایمبارگو کی وجہ سے, دوا ہوتی ہے نا, میڈیسن, ویکسینیشنز,
نہیں ملنے کی وجہ سے. یہ خود امریکن ریکارڈ بتا رہے ہیں 2 ملین سے زیادہ بچے مرے ہیں, 20 لاکھ سے زیادہ بچے صرف انجیکشنز جو ضروری ہے میڈیسن کے لیے نہ ملنے سے مرے ہیں. یہ قومیں جو ہم کو سکھا رہی ہے کہ ہم انصاف کے علمبردار ہیں, یہ 20-20 لاکھ بچوں کو صرف اپنی خواہشات کے لیے مار دیتی ہے. ہم لوگوں کو کیا پرواہ ہے, اللہ تو ہے نا, بس صحیح بات ہے, اللہ ہے, میں کہاں نہیں بول رہا ہوں, لیکن کیا یہ زندگی ہے؟ کیا اس کو جینا بولتے ہیں آپ کو؟ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا تھا, ایک مسئلہ تھا, کاسٹ کا ایک ایشو تھا, تو کسی نے ایک کیس ڈالا تھا کہ فلاں آدمی نے, ہائی کاسٹ نے میرے ساتھ فلاں کیا, تو سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا ڈیسیجن دیا تھا. اس نے یہ کہا تھا زندہ رہنا کوئی خاص بات نہیں ہے, ایک ڈگنیفائڈ لائف, عزت کے ساتھ جینا یہ اصل جینا ہوتا ہے. کیونکہ ذات پات کے نظام میں عزت نہیں ملتی انسان کو, تو خالی جینا نہیں. اگر کوئی کہ ہم تو تم کو زندگی دے رہے نا, لیکن گالی دے کر کھانا دیتے ہیں, گالی دے کر محنت لیتے ہیں, گالی دے کر جو پھر ہمارے محنت کا بدلہ دیتے ہیں, تو یہ کوئی عزت والی زندگی ہوئی؟ تو اس نے کہا نہیں, جینا اصل نہیں ہے, ڈگنیفائڈ لائف ہونا چاہیے, عزت کے ساتھ جینا اصل ہے. تو آپ دیکھیے جب یہ نہیں ہوتا ہے تو قتل گیری کیسی مچتی ہے, اور جان مال اور عزت آبرو کیسی لٹتی ہے. میں آپ کو ایک فہرست بتا سکتا ہوں. یہ تو وہ ہے جو آپ نے, میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ اس میں ہو سکتا ہے پیدا ہو گئے اس زمانے میں. اس سے تھوڑا سا آگے چل جائے, یورپین ممالک کا اگر حال لے, بوسنیا, کبھی سنا تھا آپ نے وہ ملک کا نام؟ ابھی تو خیر آزاد ملک ہو چکا ہے, اسٹیٹ بن چکا ہے. کیا کچھ حال نہیں ہوا تھا وہاں, کس قسم کی جو ہے بربریت اور کس قسم کے حالات سے وہ ملک گزرا تھا, اور کیسے مارا گیا کہ 80,000 مردوں کو ایک ہفتے کے اندر مارا گیا تھا. 80,000 میل. یورپ کے ممالک میں آتا کہ 15-20 لاکھ پوری آبادیاں ہوتی ملک کی, 80,000 مردوں کو مارا گیا, اور سب مسلمان تھے جو بوسنیا کے رہنے والے تھے, جن کو مخصوص قوم نے صرف قومی تعصب پہ مارا تھا. نہیں معلوم. تو یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس تھنک ٹینک نہیں ہوتا ہے, ایسا ایک گروہ نہیں ہوتا ہے جو گروہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ قوم پہ نظر رکھے, قوم کیا کرنا ہے آگے اور ابھی کس دور سے گزری کیا کرنا بتائے. اور ایسی چیزوں کو جب ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر آپ سب الگ الگ ہو جاتے ہیں, ایک ایک فرد الگ الگ ہو گیا. اب کیا طاقت ایک فرد کی مجھے بتائیے. ملک ایسے پھر اکھڑتے ہیں ایک کے بعد ایک. عراق ہے, شام ہے, مطلب جس کو سیریا کہیں گے, اس کے بعد لبنان ہے, یاد رکھیے, اور اس کے بعد بہرحال ایک فہرست ہے آج کے دور میں. فلسطین کا حال لے لیجئے, خاص طور سے اس کے ساؤتھ کے حصے غازہ کا حال لے لیجئے, اور اس کے علاوہ ابھی کئی چیزیں, مطلب ہمارے پڑوس میں جو میانمار ہے, روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ لے لیجئے, تو ادھر جو ہے شام سے لوگ جو گئے, مطلب کیا کیا نہیں ہوا, یاد رکھیے. مطلب ایسی حالت ہے کہ لوگوں نے, مطلب یہ گواہی آپ بھی دے سکتے ہیں, لوگوں نے لوگوں کی لاشوں کو لے کر دفنایا, لیکن زندہ رہتے ہوئے اپنی زمین پہ اترنے نہیں دیا, اس لیے کہ پاسپورٹ کا مسئلہ تھا. ساحلوں سے جا کے کشتیاں ٹکرائی ہے لوگوں کی, جو اپنے ظلم سے بچنے کے لیے بھاگے ہیں. شام سے لے کے یورپ بھاگے لوگ, کہاں کہاں جا کے نہیں ٹکرائے, کن کن ممالک کو جا کے ان کی کشتیاں ٹکرائی. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویر آپ نے دیکھی ہوں گی جو ساحلوں کے اوپر جو ہے جیسے کچرا آ کر بکھرا ہوتا نا, ان کی لاشیں پڑی, دیکھا آپ نے. سمجھ رہے آپ؟ ایک چیز جو آپ نے چھوڑ دی, مشورہ, مشاورت. اسی لیے مشاورت کمیٹیاں ہوتی تھی پہلے, یاد ہے نا آپ, مشاورت بولتے تھے اس کو. وہ مشورہ دیتی تھی, وہ رائے دیتی تھی, قوم اور ملت کیا کریں گی. اب سب ختم ہو چکا ہے, یاد رکھیے, سب ختم ہو چکا ہے. اور امت اس بارے میں نہ سوچنے کو تیار ہے, نہ آگے کی کوئی پلاننگ وہ اور بھی رکھتی ہے. اب بتائیے جب یہ نہیں ہوں گے تو انٹلیکچوئل ریوائول کیسے ہوگا, مطلب آنے والے جدید مسائل کو کیسے حل کریں گے, اسکالرلی ریسرچ کیسی ہوں گی, مطلب ہم لوگ اب اسلامک اسٹڈیز کے اعتبار سے آگے کی چیزوں کو کیسے انالائز کر پائیں گے, پولیٹیکل فارمولیشنز کیسے بنیں گے, مطلب سیاسی اعتبار سے اپنا دبدبہ قائم رکھنے کے لیے قوم کیا